السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں انسان پر مختلف قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں بندے کو بہت ساری آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ دنیا ابتلا، آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ایک مومن کو انواع و اقسام کی پریشانیوں کا اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں یا قدرتی آفات اس صورت میں مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں، وبائیں اور بیماریاں اس صورت میں پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، کسی بھی صورت میں جب مشکلات اور پریشانیاں لوگوں پر آتی ہیں تو اس وقت لوگوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی ان مشکلات اور پریشانیوں کے ماحول میں یا ان کا سامنا کرنے میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جزا فضا کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس مصیبت اور پریشانی کے اوپر چیخنا، چلانا اور اسی طرح سے واویلا مچانا، یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی ظاہری کیفیت ہوتی ہے، اور پھر ظاہری طور پر بے صبری اور جزا فضا کی کیفیت میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل میں اس پریشانی اور مصیبت کا اس قدر خوف بٹھا لیتے ہیں گویا کہ وہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوتی، بلکہ جس خوف اور پریشانی کے اندر، جس بے چینی کے اندر خود مبتلا ہوتے ہیں اور جس بے یقینی اور نا امیدی کی کیفیت سے خود گزر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اندر بھی وہ سب کچھ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک مومن کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔
ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ چیز اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان دل کا، نفس کا بڑا ہلکا پیدا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، بھلائی اس کو حاصل ہوتی ہے، منوعا تو پھر اس خیر اور بھلائی کو روک لیتا ہے، یعنی بخل کرتا ہے، کنجوسی اختیار کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو بخیل بن جائے گا، کنجوس بن جائے گا، اس کو خرچ نہیں کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور اسی طرح سے اس کی طبیعت کے اندر داخل ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا واذا مسہ الشر جزوعا، اور جب اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، جب خیر اور بھلائی، خوشحالی تھی، حالات اچھے تھے، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ منوعا، یہ بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی خوشحالی تنگ دستی سے تبدیل ہوئی، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے محروم کر دیا، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، تو فرمایا انسان کا حال یہ ہے جزوعا، بڑا جزا فضا کرتا ہے، بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ بات ایک مسلمان کے شایان شان ہے۔ جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو لوگوں کی دوسری قسم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس آنے والی مصیبت اور پریشانی پر، اور اسی طرح سے اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے جو خوف اور ڈر کی فضا پیدا ہوتی ہے، اس حالت میں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور پھر ان کے دل اس امید اور یقین سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر آنے والی اس مصیبت اور پریشانی کو ختم کر دے گا، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی یہ جو خوف اور ڈر کی فضا بنی ہوئی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے گا۔ تو ایسے لوگ خیر کے اوپر ہیں، ایسے لوگ بھلائی کے اوپر ہیں، اور یہ لوگ بھلائی کے اوپر کیوں نہ ہوں جبکہ ان کے معاملے کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی اور خیر والا معاملہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، اور ایک روایت میں ہے ولیس ذلک الا للمؤمن، کہ مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا سارا معاملہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے، اس کا سارا معاملہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ، یہ اعزاز صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب مومن کا معاملہ کیسے خیر ہی خیر پر مبنی ہے، کیسے سارے کا سارا اس کا معاملہ بھلائی کے اوپر مبنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مومن پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا مومن کے لیے خیر اور بھلائی بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی اور نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ایک مومن کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ مصیبت کے اوپر، تکلیف پر، آنے والی پریشانی پر، اور اسی طرح سے اس کی وجہ سے جو خوف و ہراس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک مومن اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق صبر کر کے خیر اور بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور صبر کرنے والا مومن خیر اور بھلائی کے اوپر کیوں نہ ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی بندے کو صبر سے زیادہ وسیع اور بہتر کوئی نعمت نہیں عطا کی گئی ہے۔ تو یہ صبر کی نعمت، یعنی صبر کی توفیق ملنا، یہ سب سے عظیم نعمت ہے،
اور سب سے بھلائی والی چیز ہے۔ تو اس لیے ایک مومن کا مصیبت و پریشانی اور تکلیف میں یہ کردار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مومن جو مصیبت میں خود صبر کرتا ہے اور امید اور یقین کے دامن کو نہیں چھوڑتا اور مایوسی نا امیدی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، اس مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود صبر کرتا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو خوف و ہراس کے اندر مبتلا کرنے کی بجائے اس پریشانی اور مصیبت کے ماحول کے اندر دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے۔ جیسے خود اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے، ویسے دوسروں کو بھی امید کے درس دیتا ہے۔ جیسے خود اسے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے، ویسے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، وہ آنے والی مصیبت، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں جیسے خود اپنے دل کو خوف اور ڈر سے پاک اور صاف کرتا ہے، اطمینان اختیار کرتا ہے، ویسے وہ دوسرے لوگوں کو بھی خوف و ہراس سے دور کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ان کے اندر ڈر نہیں پھیلاتا، مایوسیاں نہیں پھیلاتا، بلکہ ان کو اطمینان کا درس دیتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی بجائے امید پھیلے اور اسی طرح سے ان کے اندر اللہ کی امید پیدا ہو۔ تو یہ دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جو مصیبت کا سامنا کرنے میں لوگوں کی ہوتی ہے۔ محترم و معزز ناظرین، اگر ہم قرآن و سنت کے اوپر غور کریں تو ہمیں ہمارا دین اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ پریشانی اور خوف کی حالت میں ایک مومن کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو اطمینان دلائے اور اسی طرح سے دوسروں کے اندر خوف و ہراس پھیلانے کی بجائے ان کے اندر ایسی چیزیں، ایسی باتیں کرے، ایسے جملے کہے کہ جن سے لوگوں کو اطمینان حاصل ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہونے کی بجائے ان کے دلوں کے اندر امید کی کرن جاگے اور یقین پیدا ہو۔ یہ ایک مومن کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو لوگوں میں مایوسی پھیلا کر ان کے حوصلے پست کرنے کی بجائے اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ڈھارس بندھائی جائے اور اسی طرح سے ان کے حوصلوں کو بلند کیا جائے۔ تو یہ جو ابھی موجودہ دور میں وبا کی کیفیت ہے، اس میں شروع دن سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک بھی، حالانکہ 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، بعض لوگوں کا روز کا یہی معمول ہے کہ وہ جناب اس وبا کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگوں کی وفات ہوئی، جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر کتنے لوگ مرے ہیں اس وبا کی وجہ سے، پوری دنیا میں کتنے لوگ، جناب بڑے بڑے جو ہے نا نمبر شمار اور اسی طرح سے یہ جو اعداد ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کا یہ نقصان ضرور ہوگا کہ لوگ آج ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم خوف اور ڈر پھیلائیں گے تو اس کا اثر لوگوں کے دل کے اوپر ہوتا ہے، اور جب دل خوف کے اندر مبتلا ہو جائے، جب کسی کا دل ڈر کے اندر مبتلا ہو جائے، خوف اور ہراس کا شکار ہو جائے، تو اس کے اثرات خود انسان کے اعضاء کے اوپر، ظاہری اعضاء کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایک مومن والا کردار ادا کرے اور اسی طرح سے وہ کردار ادا کرے جس کی تعلیم ہمیں اللہ کی کتاب کے اندر دی گئی ہے اور جس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جب خوف اور پریشانی کا معاملہ ہو تو اس وقت لوگوں کو تسلی دلانا، لوگوں کو امید دلانا، یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کا بڑا حصہ انبیاء کے واقعات اور قصوں کے اوپر مشتمل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہے کہ جس کو قرآن کے اندر بار بار بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے سب سے زیادہ تقریباً اسی قصے کا ذکر ہوا ہے۔
اگر اسی ایک قصے کے اوپر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی ایک واقعے کے اوپر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اس چیز کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عین جوانی کے ایام میں مصر کے اندر موجود ہیں۔ میں اس پورے قصے کی طرف تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا، مختصراً یہ سورہ قصص کے اندر جو بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مرتبہ ایک قبطی کو جب انہوں نے مکہ مارا تو اس قبطی کی موت ہو گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم کے اس فرد کی مدد کرنے کا ارادہ تھا جس کے ساتھ وہ قبطی یعنی قوم فرعون کا فرد لڑائی کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھی کی مدد کرنے کے لیے اس کو مکہ مارا، اور عام طور پر مکہ مارنے سے بندے کی موت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبطی کی موت ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں کہ فرعون کی قوم کا ایک فرد قتل ہو گیا، پورے علاقے کے اندر، شہر کے اندر، مصر کے اندر بات پھیل گئی کہ کس نے قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے قتل کیا اس کی تلاش بھی جاری تھی۔ تو اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا۔ ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی قرآن نے بیان کیا، فخرج منها خائفا يترقب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس حال میں نکلے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے، اور یہ ترقب انتظار کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جیسے ایک بندہ بھاگ رہا ہو کسی کے ڈر سے، دوڑ رہا ہو اور اسے یہ پتہ ہو کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو اس کا وہ بار بار مڑ کر دیکھنا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ تو اس قسم کی گویا کہ کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس قدر خوف اور ڈر کے اندر مبتلا تھے۔ دوڑتے دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر پہنچتے ہیں، اور قصہ بڑا معروف ہے سورہ قصص کے اندر، یہ پوری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ مدین کے کنویں پر پہنچے، وہاں پر دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہوئی تھی، پانی ان کو نکال کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں گھر جاتی ہیں، ان کے باپ نے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ قصہ طویل ہے، مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بزرگ کے پاس پہنچے جس کو قرآن نے شیخ مدین کہا ہے، مدین کے اس بزرگ کے پاس پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اپنے پورے واقعات جو معاملات ہوئے ان کے ساتھ، یہ پوری اپنی رودات، کہانی، قصہ سنایا ان کو۔ تو اب دیکھیں یہاں پر غور کریں، شیخ مدین نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس خوف اور ڈر کی کیفیت کے اندر مصر سے نکلے تھے، یہ پوری انہوں نے اپنی کہانی شیخ مدین کو سنائی، مدین کے بزرگ کو بتائی۔ لیکن آگے شیخ مدین کا کردار جہاں سے قرآن میں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو مدین کے اس بزرگ نے یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی فرعون بڑا طاقتور ہے، بڑی اس کی پہنچ ہے، اور بڑے جو ہے نا اس کے پاس وسائل ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پیچھا کرتے کرتے یہاں پر پہنچ جائے اور اسی طرح سے جناب وہ آپ کو پکڑ لے، آپ لہٰذا کسی اور جگہ کا رخ کریں، یہاں سے بھی مزید دور چلے جائیں۔ اس قسم کی باتیں نہیں کی۔ کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قال لا تخف۔ شیخ مدین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا تو کہا لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا گئے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ جب مسلمان خوف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہو، تو خوف و ہراس پھیلانے والی خبریں نشر کرنے کی بجائے، ڈرانے والی باتیں عام کرنے کی بجائے، قرآن اس قصے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ ہمارا کردار اس صورت میں شیخ مدین والا ہونا چاہیے، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ ڈرے نہیں، ظالموں سے آپ نجات پا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد
اسی قصے کے اوپر غور کرتے جائیں تو اس پہلو کے اوپر بڑی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے دوبارہ انہوں نے مصر کی طرف رخ کیا، طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو نبوت دینے کے بعد، وحی نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، ڈنڈا، عصا تھا، اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے۔ پھر اس کے مقاصد بیان کیے، فرمایا موسیٰ اس کو پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس عصا کو، لکڑی کے ڈنڈے کو ایک بہت بڑا اژدہا بنا دیا، بہت بڑے اژدہے کی اس نے شکل اختیار کر لی۔ تو ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، تو ان بشری تقاضوں کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ڈنڈے کو ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ولّا مدبرا، پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ڈر گئے۔ انسان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر یہ بات ہے، سانپ کو دیکھے گا تو ڈرے گا، اور جب ڈرے گا تو اس سے دور بھاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ڈر کی کیفیت تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف، موسیٰ آپ ڈرے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ اس کو اٹھا لیں، اس کو پکڑ لیں، ہم اس کو اس کی پہلی حالت کے اندر لوٹا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ دیکھے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ لا تخف، آپ ڈرے مت۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، مصر جب پہنچ گئے، یہ پہنچنے والے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ جائیں فرعون کے پاس، اس کو دعوت دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبی بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوف جو تھا ان کو، اس کا اظہار کیا، فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے فرعون کی قوم کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا، یعنی مجھ سے نادانستہ طور پر، غیر ارادی طور پر ایسا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں مصر سے چلا گیا تھا، بہت عرصے کے بعد یہاں پر آیا ہوں۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اللہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کہیں قتل نہ کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، تم دونوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے دو پیغمبروں کو امید دلائی اور ان کو تسلی دلائی۔ تو یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، انہوں نے جادو کے ذریعے اپنی رسیاں، لاٹھیاں، ان کو سانپ بنا دیا، تو اللہ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر، دل کے اندر انہوں نے خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ ڈرے مت، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، آپ ہی بلند رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں راتوں رات، تو وہیں پر اللہ نے فرمایا لا تخاف درکم ولا تخشا، کہ اے موسیٰ آپ یہ جو دریا ہے، سمندر ہے، اس کے اندر اپنی عصا پھینکیں، اس کے اوپر اپنا ڈنڈا پھینکیں، یہاں سے آپ کو خشک راستے ملیں گے۔ اور پھر لا تخاف درکن، آپ کو فرعون کی طرف سے پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، ولا تخشا، اور آپ کو ڈوبنے کا، سمندر میں غرق ہونے کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو خوف کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈرنے سے منع کر دیا۔ اور پھر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ جب راتوں رات اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے، تو جب صبح ہوئی تو چلتے چلتے آگے دریا آ جاتا ہے، سمندر آ جاتا ہے، فرعون اور اس کے حواری، اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، فرعون کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ فرعون اس کے لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔ فلما تراءت الفئتان، سورہ شعراء کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے، یعنی آگے سمندر ہے، دریا ہے، کودتے ہیں تو ڈوب کر مر جائیں گے، رکتے ہیں تو یہ سامنے فرعون، اس کا لاؤ لشکر، اس کے حواری، اس کی قوم کے لوگ پورے غیظ و غضب کے ساتھ ہم تو پکڑے گئے۔ اب ظاہر بات ہے خوف کی فضا تو تھی، خوف کی کیفیت تو تھی، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں دونوں طرف سے موت نظر آ رہی تھی، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، سمندر میں جاتے ہیں غرق ہو کر موت، اور اگر رکتے ہیں تو فرعون اس کا لشکر آ لے گا اور وہ قتل کر دے گا، اس صورت کے اندر موت۔ تو ذرا تصور کریں کس قدر خوف اور ڈر کی فضا ہوگی، کس قدر ڈر کا ماحول ہوگا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے اوپر غور کریں جو انہوں نے اس خوف و ہراس کی حالت کے اندر اپنی قوم کے لوگوں سے کہی تھی، کس طرح انہوں نے تسلی دلائی، اطمینان دلایا، امید دلائی اپنی قوم کے لوگوں کو، مایوس نہیں کیا، مزید ڈر اور خوف نہیں پھیلایا۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار۔ کیا فرمایا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھیوں کے، اپنے ساتھیوں کے جب یہ جملے سنے تو فرمایا قال کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لا تخافوا درکا، آپ کو پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کلا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ان قریب مجھے وہ راستہ دکھائے گا۔ تو یہ ایک مسلمان کا، مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے سے، واقعے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے واقعات اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے سے ہمیں اس سلسلے میں یہ بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں مصیبت اور پریشانی کی کیفیت میں جب لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہو تو خوف و ہراس کو مزید پھیلانے کی بجائے ہمیں ایک مومن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ہمیں لوگوں کو تسلی دینی چاہیے، مسلمانوں کے اندر اطمینان پیدا کرنا چاہیے اور ان کو امید دلانی چاہیے، امید کا راستہ ان کو دکھانا چاہیے۔ اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ صرف 2 مثالیں ذکر کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ پہلی مثال تو یہ ہے ہجرت والا جو واقعہ ہے، ہجرت والا واقعہ، یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ واقعہ معروف ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، کس طرح سے مشرکین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دھانے پر، غار ثور کے بالکل اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ نیچے ہم بیٹھے تھے، اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے، اتنے قریب آ چکے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کتنا خوف ہوگا، کتنا ڈر ہوگا، اور کس قدر خوف اور ڈر کی کیفیت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی حالت کے اندر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف بھی نیچے دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پا لیں گے۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ درس سیکھنا چاہیے۔ دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے اور ظاہر بات ہے بہت زیادہ خوف، بہت زیادہ ڈر ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ابوبکر صدیق کو، کس طرح سے تسلی دلائی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر آہستہ باتیں کرو، ہو سکتا ہے یہ سن نہ لے، ہمیں پکڑ نہ لے۔ آپ نے یہ کہہ کر مایوس نہیں کیا کہ ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، صرف ان کی
نظر نیچے کرنے کی دیر ہے، ہم تو پکڑے جائیں گے. آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کہ مایوسی والی. اس قدر ڈر اور خوف کا ماحول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں پر غور کریں. آپ نے کیا فرمایا؟ وہ جملہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، غم نہیں کرنا ہے، غم نہ کرو. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب خوف و ہراس کا ماحول بنا ہوا ہو، ڈر کی فضا قائم ہو، تو ہم نے یہ کردار ادا کرنا ہے، تسلیاں دلانا، خوشخبریاں دینا، اور اسی طرح سے نجات کی امید دلانا، اور اسی طرح سے یقین کی کیفیت پیدا کرنا. یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے. دوسری مثال جس کا ذکر کر رہا تھا، ایک مرتبہ مدینہ کے اندر رات کو، یعنی رات کے کسی وقت میں، کسی پہر میں کسی طرف سے شور اٹھتا ہے. مدینہ کے باہر سے یا مدینہ کے اطراف سے شور اٹھتا ہے. تو ظاہر بات ہے رات کے کسی وقت کے اندر شور کا اٹھنا، تو یہ بات بڑی تشویشناک تھی. تو جب وہ شور اٹھا تو لوگ یعنی صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. ظاہر بات ہے خوف پیدا ہو گیا. یعنی یہ ڈر تھا کہ کہیں دشمن نے اچانک مدینے پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ڈر بھی ہو سکتا تھا. تو اس ڈر کے ماحول کے اندر، اس کیفیت کے اندر صحابہ کرام گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے. رات کے اگر کسی پہر کے اندر وہ اس قسم کا شور ہو تو بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے، پتہ کرنے کے لیے. تو ڈر بھی جاتا ہے. تو اسی قسم کا کچھ ماحول تھا. تو جب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے، اس سمت سے آ رہے تھے جہاں سے وہ شور شرابہ سنائی دیا تھا. یعنی جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہوا اور وہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے اٹھے نکلے، اور حضرت ابو طلحہ کا ایک گھوڑا تھا، اس کے اوپر سوار ہوئے اس سمت کی طرف گئے، اس جگہ پر گئے جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں، وہ شور اٹھا تھا. وہاں پر آپ نے تسلی کی، اطمینان کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آ کر کہتے ہیں، یا ایھا الناس لن تراعوا، اے لوگو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کردار ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلتا ہے، چاہے وہ وبا کا ڈر ہو، وہ بیماری کا خوف ہو، اور اسی طرح سے وہ کسی وائرس کا خوف ہو، یا اس کے علاوہ اس قسم کا کوئی بھی خوف اور ڈر ہو، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، اس کا خوف اور ڈر ہو، تو ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانے کی بجائے ان کو اطمینان دلاتا ہے، ان کی ڈھارس بناتا ہے، ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی بجائے ان کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، اور ان کو مایوس اور نا امید کرنے کی بجائے ان کو اللہ کی رحمت کی امید دلاتا ہے، اور ان کو یقین دلاتا ہے کہ انشاءاللہ عنقریب اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے ہمیں نکالے گا اور اس خوف و ہراس کو دور کر دے گا. تو یہ جو اس وقت ایک فضا سی بنتی جا رہی ہے اور یہ ماحول سا بنا ہوا ہے اس وبا کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے، تو ہم اس سلسلے میں ایک مومن کا کردار ادا کریں، اور ہر آنے والی خبر، ہر سنی سنائی بات، اس کو جو ہے نا جناب لوگوں کے اندر پھیلانا شروع نہ کر دیں. اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، سوائے اس کا صرف اس کا نقصان ہی ہوگا، اور اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ہم سے اٹھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.